امام احمد بن حنبل کی زندگی کے واقعات میں سب سے مشہور اور عظیم واقعہ وہ ہے جو تاریخ اسلام میں فتنہ خلق قرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس نے نہ صرف عباسی خلافت کے دور میں فکری و اعتقادی بحران کھڑا کر دیا تھا، بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا روشن چراغ چھوڑا جو قیامت تک اہل ایمان کو صبر، استقامت اور حق گوئی کی مثال فراہم کرتا رہے گا۔ امام احمد 3 عیسوی 1 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے ان کی زندگی علم و دین کے ساتھ جڑ گئی۔ وہ یتیم پرورش پائے، لیکن والدہ نے ان کی تربیت میں کوئی کمی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کم عمری میں ہی علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے۔ بغداد اس زمانے میں علم و دانش کا مرکز تھا، اور یہاں مختلف مکاتب فکر، فلسفیانہ مباحث اور دینی مکاتب رائج تھے۔ امام احمد بن حنبل نے بڑے بڑے محدثین سے حدیثیں سنی اور محفوظ کیں، یہاں تک کہ ان کا شمار حدیث کے سب سے بڑے حافظہ رکھنے والوں میں ہونے لگا۔ ان کی طبیعت میں زہد و تقوی ایسا تھا کہ وہ دنیاوی لالچ اور اقتدار کے قریب بھی نہ جاتے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ دن رات علم میں مشغول رہتے اور جو کچھ سیکھتے اسے لکھ لیتے۔ ان کی حدیث کی کتاب مسند احمد بعد میں امت کے لیے قیمتی سرمایہ بنی، لیکن ان کی زندگی کا سب سے مشکل دور اس وقت آیا جب عباسی خلفاء خصوصاً مامون الرشید معتزل فرقے کے زیر اثر آئے۔ معتزلہ عقل پرستی کے دعوے دار تھے اور انہوں نے کئی نئے عقائد گھڑ لیے تھے، جن میں سب سے خطرناک عقیدہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ تھا اور آج بھی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قدیم اور مخلوق نہیں۔ مامون الرشید نے اس عقیدے کو ریاستی سطح پر نافذ کرنا چاہا اور تمام علماء پر دباؤ ڈالا کہ اس کا اقرار کریں۔ اکثر علماء نے جان و مال کے خوف سے یہ مصلحتاً زبان سے اقرار کر لیا، لیکن دل میں نہیں مانا۔ لیکن امام احمد بن حنبل وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے کہا کہ اگر ساری دنیا یہ کہے تب بھی میں نہیں مان سکتا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کہنا یہ مخلوق ہے گویا اللہ کے کلام کو معمولی بنا دینا ہے۔ اس بات پر مامون کو سخت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے قید کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر بغداد کی گلیوں سے گزارا گیا۔ جب لوگ انہیں دیکھتے تو کہتے، یہ ہیں وہ مرد خدا جو دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ سہ رہے ہیں۔ کئی لوگ انہیں دیکھ کر روتے اور دعائیں دیتے۔ قید کے دوران انہیں بار بار بلا کر کہا جاتا کہ صرف زبان سے کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن جواب دیتے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر میں یہ کہہ دوں تو عوام گمراہ ہو جائیں گے اور پھر کون حق پر ڈٹے گا۔ مامون کے حکم پر قیدیوں کو بصرہ، زقہ اور طرطوس کی طرف لے جایا گیا۔ راستے بھر سیاسی انہیں مارتے رہے، انہیں تکلیف دیتے رہے، لیکن امام احمد بن حنبل مسلسل صبر کرتے اور ذکر الہی کرتے۔ مامون کی موت کے بعد معتصم باللہ آیا اور اس نے بھی وہی پالیسی جاری رکھی اور امام احمد کو دربار میں بلایا۔ وہاں بڑے بڑے معتزلی علماء بیٹھے تھے۔ قاضی القضاء احمد بن ابی داؤد بھی موجود تھے۔ انہوں نے امام احمد سے بحث شروع کی کہ تم کیوں نہیں مانتے کہ قرآن مخلوق ہے؟ امام احمد نے جواب دیا، مجھے قرآن و سنت سے دلیل دکھاؤ، اگر کوئی آیت یا حدیث اس عقیدے کی تائید کرے گی تو میں مان لوں گا۔ وہ کوئی دلیل نہ لا سکے اور صرف عقلی مشگافیاں کرتے رہے۔ امام احمد ڈٹے رہے۔ آخرکار معتصم نے جلادوں کو حکم دیا کہ انہیں کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ بڑے بڑے جلاد آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے کوڑے مارنے لگے۔ ہر کوڑا گوشت کو چیرتا ہوا خون بہنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ دربار کے کئی لوگ رو پڑے، لیکن معتصم نے کہا، مارو جب تک یہ اقرار نہ کریں۔ امام احمد پر کوڑوں کی بارش ہوتی رہی، لیکن ان کے لبوں پر یہی کلمات تھے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ ایک موقع پر ایک جلاد نے دوسرے سے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک ہی بار میں انہیں ختم کر دوں، لیکن دوسرے نے کہا نہیں، ہمیں حکم ہے کہ دھیرے دھیرے مارو تاکہ زیادہ اذیت ہو۔ امام احمد کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے مگر ہوش میں آ کر پھر وہی کہتے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 50 برس تھی، لیکن صبر و ہمت جوان سے زیادہ تھی۔ جب حالت نازک ہو گئی تو معتصم نے کوڑے مارنا بند کرایا اور حکم دیا کہ انہیں قید میں ڈال دو۔ کئی دن وہ زخموں کے ساتھ قید خانے میں رہے۔ کھانے پینے کی کمی تھی، علاج نہ دیا جاتا
مگر وہ ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ قیدی انہیں دیکھ کر متاثر ہوتے، ان سے دین سیکھتے، ان کی زبان پر ہمہ وقت قرآن کی تلاوت رہتی۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ واسق خلیفہ بنا تو اس نے بھی معتزلہ کے عقیدے کو جاری رکھا اور امام احمد کو قید ہی میں رکھا۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ واسق کے بعد جب متوکل عباسی خلیفہ بنا تو اس نے اہل سنت کو عزت بخشی اور معتزلہ کے فتنہ کو ختم کیا۔ اس نے امام احمد کو رہا کیا اور عزت و اکرام کے ساتھ بغداد واپس بلایا۔ جب امام احمد قید سے باہر آئے تو عوام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے، ان کے ہاتھ چومتے، انہیں امام اہل سنہ کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ امام احمد کا یہ واقعہ رہتی دنیا تک یہ سبق دیتا ہے کہ جب حق بات سامنے ہو تو کسی طاقتور بادشاہ یا حکومت کے دباؤ میں آ کر اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر امام احمد اس وقت مان جاتے تو شاید کروڑوں مسلمان گمراہ ہو جاتے اور دین کی بنیاد ہل جاتی، لیکن ان کی استقامت نے دین کو بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے تمام محدثین، فقہا اور علماء نے انہیں عظیم امام مانا اور ان کے راستے کو حق کا راستہ قرار دیا۔ امام احمد کی یہ قربانی نہ صرف ان کے زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ جب بھی کوئی شخص دین کی خاطر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو اسے امام احمد کی یاد آتی ہے کہ کس طرح انہوں نے کوڑوں کی تکلیف برداشت کی لیکن جھوٹ نہ بولا، کس طرح انہوں نے قید و بند کی سختیاں جھیلیں لیکن زبان سے باطل نہ کہا۔ ان کی والدہ کی نصیحت بھی تاریخ کا حصہ ہے جو کہتی تھیں، بیٹا اگر تو حق پر ہے تو کسی کے خوف سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ نصیحت ان کے دل پر ہمیشہ نقش رہی اور یہی ان کی زندگی کا اصول بنا۔ امام احمد کے شاگرد امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی وغیرہ نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور آگے منتقل کیا۔ ان کی کتاب مسند احمد میں لاکھوں احادیث جمع ہیں جو ان کے علمی مقام کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن ان کا اصل مقام اس استقامت کی وجہ سے ہے جو انہوں نے خلق قرآن کے فتنہ میں دکھائی، اور یہی ان کا سب سے مشہور واقعہ ہے جسے آج بھی دنیا بھر کے مدارس اور دینی حلقوں میں پڑھایا اور سنایا جاتا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ باطل کے سامنے سر جھکانا کتنا خطرناک ہے اور حق پر قائم رہنا کتنا عظیم۔ امام احمد کی یہ داستان صبر و استقلال کی ایسی کتاب ہے جس کے اوراق کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور جس سے ایمان کی روشنی ہمیشہ تازہ ہوتی رہے گی۔